نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، غربت اور افلاس کے ختم کرنے کے اسلامی اور قرآنی طریقوں میں سے، اسباب میں سے 8واں سبب استخارہ ہے۔ نئے کام شروع کرنے سے پہلے استخارہ کر لینا۔ استخارہ خود ایک بہت بڑا عنوان ہے کہ جس کے ذریعے ہمیں جس کو الگ سے بیان کرنا چاہیے۔ یہاں پر ہم ضمناً ذکر کر رہے ہیں، لیکن انشاءاللہ اس پر الگ بھی تفصیل سے بات کی جائے گی۔ استخارہ کیا ہے؟ انسان غربت افلاس سے بچنے کے لیے، نیا کام شروع کرنے کے لیے استخارہ بھی بڑی ضروری چیز ہے۔ استخارہ ہے کیا؟ استخارہ اصل میں خیر کا طلب کرنا۔ استخارہ خیر کا طلب کرنا، یعنی انسان جب کوئی نیا کام شروع کرتا ہے اور پھر اس میں کوئی شکوک اور شبہات ہوتے ہیں، کچھ پریشانیاں ہوتی ہیں، یہ کامیاب ہو جاؤں گا، ناکام ہو جاؤں گا، کیا کامیاب ہو سکوں گا، نہیں ہو سکوں گا، یہ نہ ہو کہ میں ناکام ہو جاؤں، تو اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کے ذریعے مومن کو یہ رستہ دیا ہے کہ وہ استخارہ کر لے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مشورہ کر لے۔ جب انسان مشورہ کرتا ہے، حدیث میں کافی جگہ پر آیا کہ جو انسان مشورہ کرتا ہے وہ بھی پریشان نہیں ہوتا، جو استخارہ کرتا ہے وہ بھی ناکام نہیں ہوتا۔ تو لہذا استخارہ کرنا مومن کے لیے، صحابہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں استخارہ اس طرح سے دعا اس طرح سکھایا کرتے تھے جیسے سورہ فاتح سکھایا کرتے تھے۔ آج مسلمان سے، مومن سے اللہ سے مشورہ کرنا ہی بھول گیا۔ پھر ہوا کیا کہ ہمارے اندر سستی اتنی آ گئی کہ جو دین کا اسلامی کام ہو وہ کسی سے یا کوئی تعویذ دے دو یا پھر کسی اور کے ذمہ لگا دیا۔ اب استخارہ کرنا، جی فلاں مولوی صاحب کو کہہ دو استخارہ کر دے، فلاں کو کہہ دو استخارہ کر دے، کہ جی 1 دن میں کر دے گا، 1 گھنٹے میں کر دے گا۔ یہ سارے طریقے اپنی جگہ کہ بھئی یہ ان سے وہ اطمینان، وہ سکون نہیں مل رہا ہوتا جو حضور نے طریقہ بتایا ہے۔ حضور کے طریقے سے جب انسان اللہ سے استخارہ کرتا ہے، خیر کی طلب کرتا ہے، اللہ سے مانگ رہا ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ رستے کھول دیتے ہیں۔ اور کیسے رستے کھولتے ہیں؟ جس معاملے میں انسان اللہ سے مشورہ کرتا ہے، خیر مانگتا ہے، تو اگر وہ انسان کے لیے خیر اور بھلائی کا ذریعہ ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں خیر اور برکتیں دے دیتے ہیں۔ اور اگر اس میں کوئی تکلیف، کوئی پریشانی ہونے والی، اللہ تو ہر چیز جانتے ہیں، جب دیکھتے ہیں کہ اس میں کوئی تکلیف اور پریشانی ہونے والی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دور کر دیتے ہیں اور اس کی جگہ کوئی اور خیر کی چیزیں دے دیتے ہیں۔ اور پھر سب سے بڑی بات کہ اس کا اطمینان دل میں ڈال دیتے ہیں۔ کرنا ہے تو وہ بھی دل میں ڈال دیتے ہیں۔ کبھی پھر اس کے مختلف اثرات ہوتے ہیں، کبھی کرنے والے کام جو کرنے کی اجازت ملتی ہے، کوئی خواب نظر آ جاتا ہے، کوئی بشارت نظر آ جاتی ہے، یا دل میں شوق کو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ بڑھا دیتے ہیں۔ پھر جو اگر نہ کرنے والا، اس کے مختلف طریقے ہوتے ہیں کہ اس کے ذریعے انسان کی طبیعت سے، اس سے طبیعت ہٹ جاتی ہے، کوئی دوسری چیز بہت زیادہ واضح آ جاتی ہے، یا کوئی خواب یا کسی آواز کے ذریعے انسان کو یہ اشارہ مل جاتا ہے کہ وہ کام نہ کرے۔ تو خیر کی طلب کرنا بہت ضروری ہے۔ یہاں پر استخارے کے بارے میں صحیح بخاری کے اندر پوری 1162 نمبر حدیث یہاں پر موجود ہے۔ تو فرمایا کہ وہ کون سی تھی طریقہ دعا استخارہ، تو یہاں پر عربی میں ذکر کیا گیا ہے، جس کو میں پڑھ بھی دیتا ہوں اور اس کے معنی اور مفہوم بھی بتا دیتا ہوں کہ کتنا بہترین معنی اور مفہوم ہے کہ انسان جب یہ پڑھتا ہے۔ طریقہ اس کا یہ ہے کہ انسان رات کے ٹائم یا نفل کسی ٹائم، بہتر ہے رات کے ٹائم اچھی طرح باوضو ہو کر، پاک کپڑے پہن کر 2 رکعت صلاۃ الاستخارہ پڑھے۔ اور جو پریشانیاں ہیں، میں غربت کی وجہ سے، اللہ میں نیا کام کرنا چاہ رہا ہوں، یا میری پریشانی ہے کس طرح میں اس سے نکل جاؤں، غربت سے کس طریقے سے نکل جاؤں، پھر وہ 2 رکعت نفل پڑھے، اچھی طرح خوشبو وغیرہ لگا لے، پھر 2 رکعت نفل پڑھے۔ 2 رکعت نفل پڑھنے کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے ویسے ہی اللہ کی حمد و ثنا کرے، اپنی کمی کوتاہیوں کو بیان کرے، پھر یہ دعا پڑھ لے۔ اور اس کے بارے میں یہ الفاظ بھی ذکر کیے گئے ہیں کہ اذا اہم، حضور نے خود فرمایا، اذا ہم احدکم بالامر، جب تم کوئی نیا معاملہ کرنے کا ارادہ کر لو، فلیرکع رکعتین من غیر فریضہ، فرائض کے علاوہ 2 رکعت وہ اسے پڑھنی چاہیے۔ ثم لیقل، پھر وہ کہے اللہم انی استخیرک بعلمک، اے اللہ میں تجھ سے خیر طلب کرتا ہوں تیرے علم کی وجہ سے۔ اللہ جانتے ہیں، اللہ کو سارے خیر کا پتہ ہے، اللہ کو 1000 سال کے بعد جو ہونا ہے وہ بھی اللہ کو پتہ ہے، 1000 سال پہلے ہو چکا وہ بھی اللہ کو پتہ ہے، جو میں کام کرنے جا رہا ہوں اس کے کیا سائیڈ ایفیکٹس ہیں اللہ کو پتہ ہے، کتنے فائدے ہیں کتنے نقصان اللہ جانتا ہے۔ تو کہتے اللہ میں تیرے علم کی وجہ سے، علم کے ذریعے میں خیر کو طلب کرتا ہوں، وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ،
اور فرمایا کہ میں تیری طاقت اور قدرت کے ذریعے میں تجھ سے مدد اور طاقت مانگ رہا ہوں، اور فرمایا کہ وَأَسْأَلُكَ مِن فَضْلِكَ الْعَظِيمِ، اور میں تیرے بڑے عظیم فضل سے میں سوال کرتا ہوں کہ فَإِنَّكَ تَقْدِرُ، کہ اللہ تعالیٰ تو قادر ہے، تو قدرت رکھنے والا ہے، ولا اقدر، مجھے تو کوئی قدرت نہیں، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں، وتعلم ولا عالم، تو جاننے والا ہے، تیرے پاس ہر چیز کا علم ہے کہ میرے لیے اس معاملے میں، اس پریشانی میں کہاں پر خیر ہے، پریشانی ہے تو یہ کیسے نکل جائے، اور اگر کوئی نیا کام کر رہا ہوں تو اس کے بارے میں خیر اور شر کو تو بہتر جانتا ہے، لہٰذا تو جانتا ہے، ولا عالم، مجھے علم نہیں ہے، وانت علام الغیوب، اللہ تو سب غیبوں کو جاننے والا ہے۔ اب اس کے بعد جب یہ بات کر دی، اب دعا کرتا ہے اللہم ان کنت تعلم ان ھذا الامر خیر لی فی دینی و معاشی و عاقبت امری، اے میرے اللہ اگر تو جانتا ہے کہ اس معاملے میں، اب جب یہ ھذا الامر جب آپ کہتا ہے تو پھر جو نیا کاروبار کرنا چاہ رہا ہے، نیا رشتہ کرنا چاہ رہا ہے، یا پھر کسی پریشانی ہے، اس میں سے کہیں سے نکلنا چاہ رہا ہو رہا ہوتا ہے، تو اس وقت اپنے اس چیز کو خیال میں رکھے اور فرمایا کہ یہ معاملہ خیر لی، یہ میرے لیے بہتر ہے دینی اعتبار سے، و معاشی، میرے معاش کے اعتبار سے، وعاقبت امری، اور میرے عاقبت کے اعتبار سے، انجام کے اعتبار سے یہ زیادہ بہتر ہے، یا پھر کہے کہ عاجل امری، تو یہ اگر میرے لیے بہتر ہے معیشت کے اعتبار سے، انجام کے اعتبار سے، فرمایا کہ فقدر لی، اور یہ اس کو میرے لیے مقدور کر دے، میرے لیے اس کو آسان کر دے، ویسر لی، میرے لیے آسان کر دے، یعنی مجھے اس میں قدرت بھی عطا فرما دے، میرے لیے آسان بھی کر دے، ثم بارک لی فی، اور پھر اس میں برکت عطا فرما دے۔ یہ دعا جب انسان کرتا ہے اور پھر اپنے لیے خیر اور برکتیں مانگ رہا ہوتا ہے، تو انسان بہت ساری پریشانی سے، تکالیف سے، دکھوں سے انسان نکل جاتا ہے، اللہ کی طرف سے رحمت اور مدد آ جاتی ہے، اللہ کی طرف سے مشورہ آ جاتا ہے۔ یہ کم از کم 2 دن، کم از کم یعنی اگر 3 دن کرے، 3 دن میں بات واضح نہ ہو جائے تو 7 دن کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ دل میں اس بات کو ڈال دیں گے۔ تو لہٰذا کوشش کرنی چاہیے اپنے ہر معاملات میں ہم استخارہ